الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد صدق الله وصدق رسوله النبی الکریم۔ انتہائی قابل احترام حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، بالخصوص آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی جناب حضرت مولانا قاضی مطیع اللہ صاحب زیدہ مجدہ اور صاحبزادہ ضیاء الاسلام صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میں ان سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ حضرات کو بھی یہ پیغام دیتا ہوں کہ آج کی یہ تقریب جو ہے یہ سنت نکاح کے عنوان پر منعقد کی جا رہی ہے۔ جناب حاجی خان افسر صاحب کے صاحبزادے حافظ سیف الرحمن صاحب کی شادی کا سلسلہ ہے، اس میں ہم نے یہ آج کی تقریب رکھی ہے۔ پہلے بیٹی کی شادی ہوئی تو اس میں بھی الحمدللہ پروگرام ہوا اور اس بیٹی کی شادی میں بھی انشاءاللہ پروگرام ہو رہا ہے، اور ایک ابھی اور بھی انشاءاللہ باقی ہے، اس میں بھی انشاءاللہ میں پیشگی ملک صاحب کو یہ پیغام دے رہا ہوں، انشاءاللہ اس کی شادی پر بھی اللہ کا قرآن ہوگا، نبی کا فرمان ہوگا، صحابہ کی عظمت ہوگی۔ یہ بڑی عظیم مجلس ہے جس میں آپ اور میں بیٹھے ہوئے۔ سنت نکاح یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ اللہ نے اپنا محبوب پیغمبر ہمیں دیا اور ہمیں یہ فرمایا کہ اس کے طریقے میں تمہارے لیے بہترین نمونہ۔ جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، سب انبیاء نے شادیاں کی ہیں سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے۔ جعلنا لہم ازواجا وذریہ، اور ہم جس پیغمبر کی امتی ہیں اس پیغمبر نے 11 شادیاں کی اور 4 بیٹیاں اپنے گھر سے رخصت کی ہیں، اپنی بیٹیوں کو رخصت کیا۔ 11 دفعہ آپ دولہا بنے، 4 دفعہ آپ سسر بنے۔ یہ زندگی کا ہر موڑ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا۔ ہم نے شادی کو لہو و لعب سمجھ لیا، کھیل تماشا سمجھ لیا۔ جس طرح نماز میرے اللہ کا حکم ہے قرآن میں، زکوٰۃ حکم ہے، روزہ اللہ کا حکم ہے، حج اللہ کا حکم ہے، اسی طرح نکاح بھی میرے اللہ کا حکم ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا تمام انبیاء کی جو 10 سنتیں اور فطرتیں ہیں ان میں ایک نکاح بھی ہے۔ رحمت دو عالم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میرے طریقے کے مطابق کرو۔ اور ایک جگہ فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ موڑے گا وہ میری امت میں نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا من احیا سنتی، جس نے ایسے زمانے میں میرے طریقے کو زندہ کیا جب وہ طریقہ دنیا میں مٹ رہا ہو۔ آج دنیا ڈھولک کی طرف، قوالی کی طرف، کنجروں کی طرف، گانے بجانے کی طرف جا رہی ہے، اور جس کی میرے نبی نے پیشن گوئی دی تھی کہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ گانا بجانا عام ہو جائے گا۔ جس گانے بجانے کے بارے میں میرے نے فرمایا الغنا ینبت النفاق، یہ گانا دلوں میں منافقت پیدا کرتا ہے۔ وہ ڈھول کی مردود آواز جب میرے نبی کے کانوں میں آئی، نبی نے کانوں میں انگلیاں دے دی، آگے جا کے ابن عمر سے پوچھا آواز آ رہی ہے؟ عرض کی آقا ابھی آواز آ رہی ہے۔ جب اس نے کہا آقا اب ڈھول کی آواز نہیں آ رہی، تیرے اور میرے نبی نے اپنے کانوں سے انگلیاں نکالی۔ آج ہم کدھر جا رہے ہیں مسلمان؟ قرآن و سنت کے آئینے میں دیکھو، یہ ڈھولک اور یہ گانا بجانا میرے نبی پاک کے مشن
نبی کے قرآن کی آواز کو روکنے کے لیے دشمنوں نے ایجاد کیا تھا۔ جب نبی قرآن پڑھتا تھا وہ ڈھول بجاتے تھے، وہ گانا گاتے تھے، وہ تالیاں بجاتے تھے۔ اور مسلمانوں کدھر جا رہے ہو؟ ابھی شاعر کہہ رہا ہے کل حضور کے ہاتھوں سے ہم نے جام کوثر نہیں پینا، کل حضور کو ہم نے وہ نہیں دکھانا۔ یہ اولاد کا خزانہ کس کے پاس ہے؟ اولاد میرے اللہ نے دی۔ اولاد کو بیماریوں سے، پولیو سے، مرضوں سے اللہ نے بچا کے صحت عافیت نصیب فرمائی، پھر اللہ نے اس کا مقدر جوڑا۔ یہ سارا کچھ میرے اللہ نے دیا، اور جب خوشی کا موقع آئے تو شیطان کو راضی کرے، رحمان کو ناراض کر دے۔ یہ افسوس کی بات ہے یا خوشی کی بات؟ آپ بتاؤ، آپ اس تقریب پہ خوش ہیں یا ناراض ہیں؟ اس تقریب پہ رحمت برستی ہے یا نہیں برستی؟ اور دوسری مجلس پہ لعنت برستی ہے یا نہیں برستی؟ یہاں فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، وہاں شیاطین کا نزول ہوتا ہے۔ اور تعظم عزا، اس کی ایک تفسیر ہمارے استاد جی کرتے تھے، جو اسلام صاحب سنیں گے تو شاید موقع کی مناسبت سے نہیں ہے۔ استاد جی فرمانے، سبو الاستاد فرمانے شیطان پچھو چپا دینا ہے۔ تعظم عزر میں شیطان پچھو انگل دینا ہے، تو اچھلنا ہے۔ یہ جو اچھلنا ہے نا، یہ شیطان پچھو انگل دینا ہے۔ میرے قابل قدر بھائیو، میں اپنے بھائی خان افسر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس کے لیے دعا گو ہوں، اور آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، اپنی شادی ایسے کرو گے یا نہیں؟ انشاءاللہ۔ جنہ کر کی دی وہ نہیں، جنہ نہیں کی دی وہ بس صبح ساریاں زنانیاں ڈنے کے نکاؤں استادی راتیہ سانے جڑیاں کیا کیا خدا نہ واسطہ نے بچائیو بڑھا آدمیاں ہڈیاں پہلے بھی کمزور نے، جنہوں نے شادیاں نہیں کی ہیں اپنی شادیوں پہ اللہ کو خوش کرو، محمد الرسول اللہ کو خوش کرو۔ اس دن ملک صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ بڑے بیٹے کی جو بچی ہے وہ بھی چھوٹی سی ہے اور وہ پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میں نے کہا کیوں نہ پڑھے؟ جب اللہ کا قرآن بیان ہو، شادی پر نبی کے طریقے کو زندہ کیا جائے، پھر وہاں خدا کی رحمتیں نہیں ہوں گی تو کیا ہو؟ ایک بادشاہ کی بات سناتا ہوں۔ بادشاہ کو خبر ملی کہ تیرے بیٹے کو محاذ پہ شکست ہو گئی۔ بیوی کو پتا چلا، خاوند بڑا پریشان ہے۔ اس نے کہا کیا ہو گیا؟ اس نے کہا بارڈر سے خبر آئی ہے تیرا بیٹا شکست کھا گیا ہے۔ ماں نے آنکھ اٹھا کے کہا میرا بیٹا ہو اور شکست کھا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کچھ دنوں کے بعد خبر آئی کہ آپ کے بیٹے کو فتح مل گئی تھی، وہ غلط خبر تھی۔ تو بادشاہ نے ملکہ سے پوچھا یہ تو نے کیسے کہا کہ میرے بیٹے کو شکست نہیں ہو سکتی؟ کان کھول کے سنو، دل کی تختی میں لکھو۔ اس ملکہ اور بادشاہزادی نے کہا میں نے جب بھی اپنے بیٹے کو دودھ پلایا ہے تو میں نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس بیٹے کو ماں بسم اللہ پڑھ کے دودھ پلائے دشمن اس پہ کیسے غالب آتے؟ اللہ آپ سب حضرات کو جزا خیر نصیب فرمائے۔ مجھ سے یہی ہو سکتا ہے اس بستی والوں کے لیے، اور میں یہی آپ سے التجا کرتا ہوں، خدا را اللہ کو راضی کیا کرو، اللہ کے نبی کو راضی کیا کرو، شیطان کو راضی نہ کیا کرو۔ دیکھ لو اتنے علماء کرام، اتنے حضرت رات کو سیالکوٹ میں تھے، اب یہاں تشریف لائے، ابھی آگے کتنا لمبا سفر ہوگا، اللہ ان کو صحت و عافیت نصیب فرمائے۔ میں نے ضیاء الاسلام صاحب سے فون پہ بات کی، انہوں نے حضرت سے درخواست کی، انہوں نے شرف قبولیت ہماری درخواست کو نصیب فرمایا۔ میں ان کے لیے دعا گو ہوں، اللہ ان کو جزا خیر نصیب فرمائے، اللہ ان کی جوانی میں، اللہ ان کے جذبوں میں مزید برکت فرمائے، اور اللہ میری نسل کو ایسے نوجوان علماء نصیب فرمائے۔ اب میں مولانا ضیاء الاسلام صاحب سے درخواست کروں گا وہ تمہیدی گفتگو فرمائے اور پھر خود ہی مولانا کو دعوت دیں۔